بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خطرناک بیماریوں میں سے ایک غیبت ہے۔ یہ غیبت ایک خطرناک بیماری ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ ایک بھائی کے اندر خامی ہے، واقعتاً خامی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تخلیے کے اندر، علیحدگی کے اندر اس بھائی کو اس کی خامی کا احساس دلایا جائے کہ آپ میں یہ خامی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ بار بار کہو، اگر وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے کسی قریبی ساتھی کا انتخاب کرو، اس کے توسط سے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اسلام نے یہ طریقہ کار بتایا ہے، لیکن یہ بندہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتا، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، نہ اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ بہترین انداز میں اس کو پروٹوکول دیتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، مجلس لگا کر کہتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بے مقصد۔ ایک تو ہے مقصد کے تحت، ہاں مقصد کے تحت آپ اس کے نقائص بتا سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، پارٹنر بنانا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے فلاں آدمی کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے۔ آپ اس کو بہت قریب سے جانتے ہیں کیسا آدمی ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے آپ اس آدمی کو ضرور بتائیں، اس کو ضرور بتائیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں خامی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غیبت ہوگی اور آپ کہیں ہاں جی اچھا آدمی ہے، ہم کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو ڈس دیا، پھر یہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا ہاں میں جانتا تو تھا، لیکن میں نے کہا کسی کی غیبت کیا کرنی ہے، اگلے کا کباڑا کر دیا، اگلے کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب آپ کہتے جانتا تو تھا، نہیں، آپ اس موقع پر بتا سکتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے میں فلاں گھر کے اندر رشتہ ناتا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جانتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، آپ اس کو پورے حقائق بتائیں، پوری خامیاں بتائیں، تاکہ وہ سوچ کے قدم اٹھائے اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اس کی میرے پاس دلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور اس نے آ کر کہا تھا فلاں صحابی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، فلاں نے بھی بھیجا ہے، فلاں نے بھی بھیجا ہے، 3 مختلف آدمیوں کے نکاح کے پیغام آ چکے ہیں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے اگر آپ کو علم ہو کہ فلاں آدمی نے پیغام دے دیا ہے تو آپ پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اگر علم نہیں ہے، غیر علمی کی بنا پر آپ پیغام بھیج سکتے ہیں، اگرچہ اس کے پاس پیغام جا بھی چکے ہوں۔ 3 صحابہ کے پیغام آ چکے ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ان تینوں میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام لیا، فرمایا کہ دیکھ چوٹی کا کلاش آدمی ہے، کام وام نہیں کرتا، اس کو کام سے کوئی غرض نہیں، کل کو پھر یہ گلے شکوے نہ ہو کہ گھر خالی ہے، نہ کماتا ہے نہ گھر میں کچھ لاتا ہے۔ اب یہ کوئی غیبت نہیں۔ ہاں فلاں کا تم نے نام لیا، یہ سن لے جذباتی بہت ہے، غسیلہ بہت ہے، اس کی لاٹھی ہر وقت اس کے کندھے پر رہتی ہے، اور چھوٹی سی بات پہ ڈنڈے کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ ہاں ولیکن انکحی اسامہ، ہاں البتہ تیسرا پیغام اسامہ کا آیا ہے، اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں جبکہ میں ان 2 کے بارے سوچ چکی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لوں، اسامہ کے ساتھ تو نکاح کرنے کی سوچ نہیں سکتی تھی۔ زر خرید غلام جو آزاد ہوا اس کا بیٹا، رنگ کا کالا، لوگ کیا کہیں گے، حبشہ کے اس لڑکے کے ساتھ میں نے شادی کر لی، ادھر تو میرا ذہن نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انکحی اسامہ، فاطمہ ان دونوں کا معاملہ تو یہ ہے اسامہ کے ساتھ شادی کر لے۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، میں نے اسامہ کے ساتھ شادی کر دی، اللہ کی قسم اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ مدینہ کی عورتیں ہمارے اس جوڑے کے اوپر رش کرتی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو غیبت یہ ہے کہ بے مقصد آپ نے مجلس لگائی ہوئی ہے، اور خام خواہ وقت پاس کرنے کے لیے جو آپ کا دینی بھائی نہیں ہے اس دینی بھائی کا حشر کر دینا۔ یہ غیبت کی بیماری مردوں میں بھی ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں یہ بیماری عورتوں میں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ 2 عورتیں جہاں جمع ہو جائیں، تیسری جو نہیں ہے اس کی خیر نہیں ہے، اس کا کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ غیبت کی بیماری خطرناک بیماری ہے۔ آج کل تو بلکہ یہ ہے، میں اپنے علاقے اپنے ملک کے متعلق بتا رہا ہوں، آپ کے مزاج کو میں بالکل نہیں جانتا،
ہمارے ملک میں تو یہ ہے، اگر غیبت کسی کی ہو رہی ہو، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو، اگر اچانک وہ آ جائے تو یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یار تیری تو عمر ہی لمبی ہے، ابھی تیرا ذکر خیر ہو رہا تھا تو بھی آ گیا۔ یہ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ بتاؤ، عمر کے ٹھیکیدار بھی یہ ہیں، عمر بھی بڑھا دی، تیری عمر بڑی لمبی ہے، ابھی تیرا ذکر خیر ہوا، یہ نہیں کہ میرا حشر ہو رہا تھا، ابھی ہم نے تجھے یاد کیا اور تو آ گیا، تیری عمر لمبی ہے۔ یہ جملے ہمارے ہاں عام ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، غیبت خطرناک بیماری ہے۔ یہ خالی گناہ نہیں ہے، نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ گناہ بتاؤں گا جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى كِتَابَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْشُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ پڑھنا جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، آج وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج وہ کتاب پڑھ لے گا، کتاب کو پڑھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھتا جا رہا ہے، گناہ 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 گناہ۔ حدیث میں آتا ہے اس کو پورے کھاتے کے اندر، پورے دفاتر کے اندر نیکی نظر نہیں آئے گی، نیکی نظر نہیں آئے گی، سارے گناہ ہی گناہ۔ جب پورا ریکارڈ پڑھ لے گا، وہ کہے گا یا رب این حسنات و قضا و قضا، اے اللہ میں نے اپنا ریکارڈ پڑھ لیا ہے، اس میں رات کی تاریکی میں گناہ کیا وہ لکھا ہوا ہے، دن کے اجالے میں گناہ کیا وہ لکھا ہوا ہے، چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، مجھے ان گناہوں کے بارے کوئی اعتراض نہیں، یہ واقعی میرے گناہ ہیں، یہ غلطیاں میری ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا نقطہ آپ کے سامنے یہ ہے این حسنات و قضا و قضا قد عملتها فلم اجد فی صحیفتی۔ اے اللہ میں نے دنیا میں کچھ نیک کام بھی کیے تھے، موٹے موٹے نیک اعمال اپنے گنوائے گا، جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، عید کی نماز پڑھتا تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، میں نے حج بھی کیے تھے، میں قربانی بھی ہر سال کرتا تھا، این حسنات و قضا و قضا۔ یہ فرشتوں نے کیا کیا؟ رات کے گناہ لکھ دیے، دن کے گناہ لکھ دیے، سفر حسر کے گناہ لکھ دیے، لیکن جو میں نے نیکیاں کی وہ نیکیاں کہاں گئی؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ گناہ بھی لکھے جاتے، نیکیاں بھی لکھی جاتی، این حسنات و قضا و قضا، میری نیکیاں کہاں گئی؟ جواب کیا ملے گا؟ تیرے نیکیاں تھیں لیکن قد محیت باغتیابک الناس، تیرے اندر ایک گندی بیماری تھی غیبت کرنے کی، تو غیبتیں کرتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتا غیبت کرتا تھا، غیبت کی وجہ سے ہم تیری نماز کو برباد کر دیتے تھے، روزہ رکھا غیبت کی وجہ سے روزے کو برباد کر دیا، حج کیے غیبتیں کی حج برباد ہو گئے، قربانیاں کی، تلاوتیں کی، ساری نیکیاں تھیں، یہ عبادات تھیں، لیکن غیبت کی وجہ سے ہم نے تیری ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی۔ میرے دوستو، یہ 5 منٹ کی لذت تو ہے کہ آپ نے خوب غیبتیں کر لی، یہ زبان کینچی کی طرح آپ نے چلا لی۔ یہ کیوں کینچی کی طرح زبان چلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ زبان چلانے کا بجلی کی طرح بل نہیں آتا، اگر میٹر چلتا ہوتا بل آتا، پھر میں دیکھتا تو کس طرح کینچی کی طرح تم بولتے ہو اور یہ دھجیاں بکھیرتے ہو، بل آتا نہیں ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھائیوں کو حشر ہو رہا ہے، دینی بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ یہ خطرناک بیماری ہے۔